الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان و ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یوں سمجھ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 شوال کے روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہاں 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، ایک حدیث میں زمانہ بھر، ایک حدیث میں سال، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں نے رمضان کے روزے رکھے پھر بعد میں 6 شوال کے روزے رکھے، تو جب سال بھر کے روزے رکھیں گے اور ہر سال ایسے کرے گا تو گویا پورا زمانہ اس کا روزوں کے اندر گزر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی ہے۔ یہ پورے سال کا اجر کیسے ہے؟ حدیث پاک میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر کم از کم 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ اور رمضان 1 مہینہ روزہ رکھا 10 گنا اجر ملے گا تو 10 ماہ کا اجر مل گیا۔ شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو یوں سمجھیں کہ 10 سے ضرب دیں گے تو 60 بنیں گے، اور 60 دن کا معنی 2 ماہ ہیں، یوں 10 ماہ اور 2 ماہ ملائیں گے تو 12 ماہ، پورا سال بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 1 شوال عید الفطر گزرے تو فوراً 2 شوال سے شروع کر دیں، 2 شوال کو رکھ لیں، 4 کو رکھ لیں، 5 کو رکھ لیں۔ نمبر 1، 1 شوال کے بعد کبھی بھی شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، چاہے تو مسلسل رکھ لیں، چاہے تو 1-2 دن کے وقفے کے ساتھ رکھ لیں۔ اور تیسری بات، اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے فرض روزے رکھے، وہ جو قضا ہے وہ پہلے رکھے، ان کا حق پہلے ہے، نوافل کا بعد میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 نفل کے روزے رکھے اور زندگی وفا نہ کرے، یہ آدمی بیمار ہو جائے اور نہ رکھ سکیں، اس لیے اپنے قضا روزے پہلے رکھیں اور یہ نوافل روزے بعد میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کی کمی اللہ اپنے کرم سے نوافل سے پوری فرمائیں گے تو نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ اما بعد، حضرت شیخ غوث العظم دستگیر نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، قل نمدہ ہؤلاء من عطائے
रब्बिक वमा काना अता रब्बिका महजूर। ये सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की आयत 20। शेख अबुल खैर फरमाते हैं कि उन सब ने जो कुछ मांगा था वो उन सबको मिल गया, पर मैंने उनको देखा सिवाय शेख खलील के उनकी वलायत के वक्त में न मिल सका। और बाकी जो लोग थे वो सबको अपने अपने जो ख्याल अपनी अपनी ख्वाहिश थी वो मिल गई और उनको वो उसी हालत में पाया जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं कि एक रोज़ हज़रत गौस पाक जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद का रवाना हुए। आपके साथ शेख अब्दुल वहाब और ईसा रहमतुल्लाह अलैह भी इतने बगदाद के बादशाह के 3 नौकर शराब के घड़े 3 घोड़ों पर रखकर बादशाह के पास जा रहे थे। शराब की बदबू बहुत तेज आ रही थी, जिससे आपकी तबीयत परेशान हो गई। आपने कोतवाल को कहा कि ठहर जा। यह सुनते ही वो मारे डर के भागने लगा, अपने घोड़ों को भी दौड़ाने लगा और दौड़ाने के लिए मारने भी लगा। हज़रत गौस पाक ने उन घोड़ों को हुक्म दिया कि ठहर जाओ। घोड़े जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। ऐसा मालूम होता था कि वो पत्थर हो गए, जाने पत्थर हो गए, इस तरह से रुक गए। और कोतवाल और दूसरे नौकरों के पेट में इतना जोरों का दर्द उठा कि वे सब जमीन पर गिर पड़े और मछलियों की तरह तड़पने लगे और तौबा करने लगे। हज़रत गौस पाक को उनके हाल पर रहम आ गया और उनके करीब आ गए। जैसे ही पास से गुजरे वे लोग तंदुरुस्त हो गए और उनके पेट का दर्द जाता रहा और शराब सिरकों में बदल गया। जो शराब था वो सिरका बन गया पीने के लायक। हज़रत मस्जिद से तशरीफ लाए। बगदाद के बादशाह को जब इस वाक़या की खबर हुई तो उस पर हैबत तारी हो गई और शराब के जो घोड़ों का जब खोला तो बजाय शराब के सिर्फ खट्टा रस निकला। बादशाह ने ये मंजर देखकर शराब पीने से तौबा कर ली। आपके खानकाह में हाजिर हुआ और आपके वाज और तबलीग को गौर से सुनता रहा। हज़रत शेख शहाबुद्दीन शाहरुखी रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद बयान फरमाते हैं कि 40 दिन तक बराबर अपने शेख शाहरुखी रहमतुल्लाह के पास रहा। इन 40 दिनों में चिल्ला करता रहा। एक दिन मैंने चिल्ला कशी की दरमियान कर देखा कि आप शाहरुखी एक पहाड़ पर खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात ढेर से लगे हुए हैं। आपके हाथ में एक मापी यानी एक पैमाना है और पहाड़ के नीचे बहुत से लोग दामन फैलाए खड़े हैं। हज़रत शेख शाहरुखी ने उस मापी से भर भर कर लोगों के दामन में डालते रहे। हीरा मोती थोड़ा कम होते जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उतने ही आते हैं जितने उनके पहले थे। मैं जब चिल्ले में से फारिग हुआ तो सोचा कि लाओ शेख से
اس واقعے کو بیان کروں۔ اتنے میں شیخ خود ہی بول پڑے، جو کچھ تم نے دیکھا بالکل صحیح ہے، یہ سب کچھ اس برکت کی وجہ سے ہے کہ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر کرامت کا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو عثمان ایزدی بیان کرتے ہیں کہ اپنے شہر میں گھر سے باہر سیدھا لیٹا ہوا تھا کہ یکایک میں نے دیکھا کہ 5 کبوتر میرے اوپر سے گزرے۔ ہر کبوتر اللہ کی حمد و ثنا یعنی دعا اور تعریف میں کر رہا تھا۔ پہلا کبوتر یہ کہہ رہا تھا، یہ وہ خدا پاک ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اس خزانوں کو اپنے ماپ تول کر اتارا۔ دوسرا کبوتر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ان کی رہنمائی کی اور راستہ دکھایا۔ تیسرا کبوتر یہ کہہ رہا تھا کہ خدا پاک ہے جس نے نبیوں اور رسولوں کو حجت بنا کر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر ان کا رتبہ الگ فرما دیا۔ چوتھا کبوتر یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز جو دنیا میں باطل ہے، مگر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پانچواں کبوتر کہہ رہا تھا کہ اے خدا کے بھولے ہوئے لوگوں، اٹھو اپنے خدا کی طرف جو بہت دینے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین، بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ حسن حسین مجتبیٰ، بخش ہمارے سب گناہ اور کر کرم رب کریم، رزق و روزی، جاہ و عزت، صبر، تندرستی تو سب کر ہمیں عطا۔ سید و سلطان و فقیر و خواجہ و مختوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی و ہم حبیب، سخت مشکل میں پھنسے ہیں لوگ خبر دلگیر ہیں، از برائے پنجتن یا غوث الاعظم دستگیر، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو خیر پنجتن غوث الورا کے واسطے، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، و طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام۔